بات ہے کہ مجھے مری ثانے سے شروع کرنا چاہیے، مگر انو صاحب مجھے سیاسی پارٹیاں نہیں مری ثانے پہ تو ہم نے زیادہ تفصیل سے بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، خاص بلاول بھٹو کی اور ملاقات ہوگی نواز شہباز شریف کی، کوئی ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم منی بجٹ روکنے کی کوشش کریں گے. 148 آپ کے ارکان کی تعداد ہے، تو گنجی نہ آئے گی کیا تو نچوڑے گی کیا؟ جب وہ اس سے تو نہیں روک سکتے نا. آپ کی اتنی تعداد ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں. آپ یہ مبالغہ رہی کیوں کرتے ہیں؟ ویسے ہمارا چلن ہے مبالغہ رہی سیاست میں. صرف ایک صورت ہے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کا ساتھ دیں اور جہانگیر ترین کا ساتھ دیں. اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ٹف ٹائم دیں، تجاویز دیں، دباؤ ڈالیں، مگر کام کرنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے کہ متبادل تجاویز پیش کریں کہ آپ نے جو اگریمنٹ کیا ہے ایم آئی ایف کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے یہ متبادل. اچھا یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اس قدر بری طرح پھنسا ہوا ہے کہ ایم آئی ایف کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. حالات بہت خراب ہیں. یہی کام پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، یہی نون لیگ کرتی رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ذمہ دار حکومت کو ٹھہرانا ہے ہر معاملے میں، تو لہذا یہ میٹنگ کریں گے اور اس پہ دباؤ ڈالیں گے. بس سیاست تو اتنی ہے، لیکن اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے نفسیاتی دباؤ رکھنا کہ حکومت جو ڈیلیور کر سکتی ہے وہ بھی ڈیلیور نہ کر سکے. ایک مسلم لیگی لیڈر نے مجھ سے کہا ہمیں پتہ ہے، آج نہیں، آج سے 2 سال پہلے ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ملک کی اکانومی کو تباہ کر دے گا، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے عمران خان کو ہٹانا. ٹھیک ہے، چلیے ایک سوال مجھے اس پہ کرنا پھر آگے چلتی ہوں. آپ نے کہا متبادل دیں، محنت تو یہ کر نہیں رہے. اگر متبادل دیتے ہیں تو کیا تحریک انصاف سننے کو تیار ہے؟ حکومت سننے کو یا ماننے کو تیار ہے ان کی تجاویز؟ حکومت اگر میں ایک متبادل تجویز پیش کرتا ہوں، ہم پروگرام کا خاکہ بنا رہے ہیں اور آپ ایک مجھے متبادل تجویز پیش کریں یا عدنان عادل صاحب پیش کریں، اگر میں نہیں مانتا تو میں حماقت کا ارتکاب کروں گا اور اس کی سزا پاؤں گا. اگر وہ تجویز آپ کی درست ہے، شرط یہ کہ درست ہو. مگر یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا، اصلاح تو مطلوب ہی نہیں ہے. مطلوب کیا ہے کہ عمران خان صاحب جائیں، اور عمران خان صاحب کو بھی اصلاح مطلوب نہیں تھی. جب انہوں نے دھرنا دیا تھا ان کو مطلوب یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اپنے گھر جائیں، جو کہ وہ اس وقت نہیں جا سکتے تھے. ان کو بتایا گیا کہ حکومت آنے کے 1 سال کے بعد ایجیٹیشن کے ذریعے اسے برطرف نہیں کیا جا سکتا. مگر وہ 5 آدمی جو ان کے پیچھے تھے، جو سب جانتے ہیں کہ کون تھے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا کل امپائر انگلی اٹھائے گا. امپائر نے کیا انگلی اٹھانی تھی؟ The day one I told him نہ کوئی امپائر ہے نہ کوئی انگلی اٹھائے گا. The day one I wrote a message to اسد عمر، خاکوانی صاحب، اپنا جہانگیر ترین، اپنا عارف علوی، کہ this is a historical opportunity. آپ شہباز شریف کے استعفے کے لیے وہ تیار ہے وقتی طور پہ، یعنی کہ وہ الگ ہو جائیں، اور وہ فوج تحقیقات کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہے کہ بالکل صحیح تحقیقات ہوگی. It will be a historical achievement. Do it. انہوں نے کہا، جنرل رائب شریف نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ تحقیقات کرا دیں گے صاف ستھری. اچھا، ظاہر ہے جب فوج ضمانت دیتی ہے تو اس کو اپنی عزت کی شفافیت کی بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا نو نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں. تو استعفیٰ تو وہ نہیں دے سکتے تھے، کیوں دیتے استعفیٰ؟ ٹھیک ہے، امپائر کی انگلی کی آپ نے بات کی. ارون صاحب، مری کا جو سانحہ پیش آیا اس کے بعد تو کہا جا رہا ہے بیڈ گورننس اتنی ہے کہ لکھا جا چکا کہ حکومت اب جانے والی کسی بھی وقت چلی جائے گی. اب حکومت نہیں، حکومت نہیں جا رہی. ہمارے ہم دیکھیں نا، ہم اندازے لگاتے ہیں نا، حکومت کبھی اس طرح گئی ہی نہیں ہے. یا طویل ایجیٹیشن، وہ آپ نے دیکھا اس کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. دباؤ رکھنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حکومت گڈ گورننس کی طرف جا رہی ہے، بیڈ گورننس ہے؟ ملک کے اندر سسٹم کیا ہے، کیا چل رہا ہے؟ گڈ گورننس نہ بیڈ گورننس، گورننس ہی نہیں ہے. ویسے بیڈ گورننس کا میں نے ایک ترجمہ کیا ہے بد حکومتی. ٹھیک ہے جی، یہ حکومت ہے کہاں؟ جب ٹی ایل پی کے مظاہروں میں 10 پولیس والے قتل ہو گئے، اس کے بعد یہ پولیس رہ گئی.
جب علامہ طاہر القادری کے کارکنوں نے پولیس والوں کو مارا تھا، پیٹا تھا، اور حکومت کچھ نہیں کر سکی تھی. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن میں قتل عام ہوا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کا علاج یہ نہیں تھا کہ راولپنڈی میں پولیس والوں کو مارا جائے. حکومت کی رٹ تو کہیں ہے ہی نہیں. دیکھیے بر صغیر کی تاریخ کا سبق کیا ہے. افسوس کہ نہ کوئی تاریخ پڑھتا ہے، نہ کوئی سیاسی حرکیات سے آشنا. ہم بھی نہیں، میرا کوئی دعویٰ استغفر اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت تاریخ پڑھتا ہوں اور میں سیاسی حرکیات کو بہت سمجھا، کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی. بر صغیر کو ہمیشہ آئرن ہینڈ سے گورن کیا گیا ہے، سختی کے ساتھ. سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ سختی کی جائے، مجرموں کے ساتھ سختی. اب ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے نا، اس پہ بات کرتے ہیں. کھاد کی ذخیرہ اندوزی ہوئی، کھاد تو زیادہ تھی، کم نہیں تھی، زیادہ تھی. چینی کے معاملے میں یہ ہوا، گندم کے معاملے میں یہ ہوا. نہ گندم کم تھی، نہ چینی کم تھی، نہ کھاد کم. یہ بد حکومتی نہیں ہے، حکومت ہے ہی نہیں. یعنی یہ نچلی ترین سطح پہ چلی گئی ہے. اس کو آئرن ہینڈ سے گورن کرنا ہوتا ہے، نہایت سختی کے ساتھ. یعنی مجرم بچ کے نہ جائے. 95% ریٹ ہے برطانیہ میں مجرموں کی سزا کا، اور ایک پاکستانی نے ٹیک اوور کیا تو جیسے پاکستانیوں کا مزاج ہے. ایک پاکستانی نے یاد نہیں، یعنی برٹش سٹیزن تھا، لندن پولیس کی سربراہی سنبھالی. 6-7 سال پہلے کا واقعہ، 8 سال ہوئے ہوں گے، اتنا تو یاد نہیں رہتا. تو جب پہلی میٹنگ میں جیسے پاکستانی کے مزاج، اوہ یہ تو بہت کم ہے، 95%، 5% آدمی بچ جاتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا سر 95% 96% ہو سکتا ہے، بہت کوشش کر کے. 100% تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. پاکستان میں کیا ہے؟ 5%. 95% ہے ہی نہیں. 95% مجرم یا ملزم بچ نکلتے ہیں. عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، خود بھول گئے لکھ کر، جیلوں میں آدھے قیدی بے گناہ. اچھا چلیے، بعد حکومتی کی آپ نے بات کی، بیڈ گورننس کی آپ نے بات کی. ہم تمام سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھ کے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. کسی پارٹی کے الگ الگ کیا بات کرنی ہے؟ جمہوریت کی بنیاد ہے اچھی سیاسی جماعتیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، جو نیچے سے اوپر تک انتخابات ہوں. جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ہر حلقے میں یہ حلقہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے MNA کا ٹکٹ دینا ہے، 2 یا 3 MPs کو ٹکٹ دینا ہے. اپنے ورکروں سے پوچھیں، اپنے ورکروں میں سے ڈیلیگیٹ منتخب کریں، ان سے پوچھیں، ڈسکشن کے بعد جو اچھا امیدوار اس کو چن لیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے یہ کہ رائے ونڈ میں بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے. اب آ جائیں پیپلز پارٹی پہ، وہ اعلان کر چکے ہیں زرداری صاحب، ٹکٹ میں دوں گا. جب لوگ بلاول کی طرف متوجہ ہوئے نا، تو وہ ابا تو ڈسکارڈ ہو گئے، بدنام ہو گئے. انہوں نے کہا ٹکٹ تو میں نے دینے ہیں، بلاول کی طرف کدھر جاتے. اور جلسہ عام میں کہا ابھی یہ میچور نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ٹھیک یہی فکر کہا، میں خود اس دفعہ میں خود ٹکٹ دوں گا. اللہ اکبر! آپ کے پاس کوئی سپر کمپیوٹر ہے اور آپ کوئی جینیس ہیں، آئنسٹائن ہے سیاست. سپر ہیرو تو ہیں جن کی کمیٹی بنائی ہوئی. نہیں، سپر ہیرو کا کمیٹی کیا؟ ان کمیٹی والوں کو سب کو میں جانتا ہوں. ان کو کوئی کسی سٹور کا جنرل مینیجر نہ رکھے، ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے ہیں. تو ان کو کوئی 5,000 روپے ادھار نہ دے تو کیا بات ہے وہ کمیٹی کی بات. اچھا آ جائیں، پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی. اچھا نون لیگ کیا ہے؟ والد صاحب ہیں، صاحبزادی ہیں، ان کے بھائی ہیں اور بھتیجا. ابھی کہاں بھتیجے؟ تو ابھی کہاں، ابھی نہیں، ابھی نواسا آئے گا. اچھا ANP کیا ہے؟ باچا خان، عبدالولی خان، نسیم ولی خان، اسفندیار. آگے اس کی اپنی اگلی نسل آئے گی. جمعیت علماء اسلام کیا ہے؟ مفتی محمود صاحب تھے، ان کے صاحبزادے. جی. اس کے بعد اب ان کے صاحبزادے آ چکے ہیں اسمبلی میں. جی. تیسری نسل پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ان کے والد صاحب نے بنائی تھی، اب ان کی. سیاسی پارٹیاں کیا اس طرح ہوتی ہیں؟ سیاسی پارٹیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ بھائی ایک آدمی آتا ہے، وہ پرفارمنس دیتا ہے یا نہیں دیتا جو کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا آدمی آتا ہے، تیسرا آدمی آتا ہے، چوتھا آدمی. پارٹی بھائی ہوتی ہے، انہیریٹنس بھی ہوتی ہے. کہیں کہیں شاذ و نادر، مطلب کینیڈی خاندان تھا، اس میں بھائی کے بعد دوسرے بھائی بھی اہم تھے. اچھا وہاں ہے نہرو تھا، وہاں بر صغیر میں شخصیت پرستی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی حد بھی تو چاہیے. مور اوور آپ ٹریننگ ہی نہیں کرتے اپنے کارکنوں کی.
آپ کوئی تیاری کر کے اسمبلی میں نہیں جاتے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اسپیکر کا گھیراؤ کر لیا، شور مچایا، کاغذ پھاڑ دیے، چور کہا، ہاں جی، اور وہ کیا کہا تھا خواجہ صاحب نے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کہ جو انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا جب کوئی انہیں موقع ایک دوسرے کو تانوں کے لیے وہ جملہ استعمال ہوتا. صرف تانا زنی، صرف اقتدار کی بھوک، اور کچھ میں اقتدار، عمران خان میں تو ہے اقتدار کی بھوک اور اتنی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں. باقی جو ہیں زرداری صاحب ہیں، وہ ہیں مولانا فضل الرحمان میں اقتدار کی بھوک بھی ہے، پیسے کی بھوک بھی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرپشن کی، اور بے تحاشا کرپشن. چلیے مان لیا آپ کی اور تمام عمران باتیں خان درست صاحب مان کیا لی. کرتے ہیں؟ احسان مانی صاحب نے کرکٹ بورڈ میں کون سا کرشمہ دکھایا تھا؟ ان کو گلیات بورڈ کا چیئرمین بنا دیا. جی. اور گلیات میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ انہیں پسند کرتے ہیں، اچھے آدمی ہیں احسان مانی، ڈیفینیٹلی ہے جنٹل مین. اگر پسند کا مطلب یہ لیکن نہیں یہ ہے، پسند کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ ہر آپ آدمی accommodate کی ایک کرتے رہیں. صلاحیت ہوتی ہے، ہاں ہر آدمی کا ایک ہنر ہوتا ہے، اس کو وہ کام دینا چاہیے جو وہ کر سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے سیاسی جماعتوں کی بات کی، کیا عوام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، شعور کے بغیر، تعلیم کے بغیر؟ یہی تو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو یہ جماعتیں آگے آتی ہیں. عربی کا محاورہ ہے العوام کالانعام، لوگ ریوڑ کی طرح ہوتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے. لوگ وہ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس سے بری کوئی کلاس کبھی کسی کو ملی ہوگی جو جناب رسالت مآب کو ملی؟ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ان میں سے وہ لوگ اٹھے جو تاریخ انسانی کے سب سے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، تاریخ انسانی کے سب سے اچھے جج تھے، تاریخ انسانی کے سب سے اچھے، بعد میں سائنٹسٹ بھی انہی میں سے پیدا ہوئے، انہی کے پیدا ہوئے.